پروگرام کے پہلے حصے میں موجود ہیں وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب، دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جام کمال صاحب، باپ پارٹی کے سربراہ ہیں، فارمر سی ایم بلوچستان ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر کامل علی آغا صاحب، سینئر رہنما مسلم لیگ کاف کے۔ چوئی صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ 48 گھنٹے ہیں، مقابلہ بڑا سخت ہے، اتحادیوں کی طرف سے آنے والے بیانات کچھ حوصلہ افزا نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ نہیں، 48 گھنٹے میں کیا ہونا ہے، اور اتحادیوں کے بیانات میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پالیٹکس ہے، چلتا رہے گا۔ دیکھتے ہیں ابھی آگے چل کے کیا سچویشن بنتی ہے، کیا آئے گا۔ اور اب تھوڑا سا چونکہ الیکشن میں ویسے بھی 1.25 سال ہے، تو ویسے بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز گیئر اپ ہو رہی ہیں کیمپین کے لیے، تو اس لیے زیادہ ذرا گرما گرمی ہے، اور اس کے علاوہ تو اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ تو 1.5 سال پہلے اتنی بھی کیا گرما گرمی ہے کہ حکومت کرائسس میں اور اتحادی اکٹھے ہو گئے۔ آپ کل ملے، آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے کاف لیگ سے ملاقات میں کہا اتحادی جلدی وزیر اعظم کی حمایت کا اعلان کریں گے۔ طارق بشیر چیمہ صاحب نے آپ کے مابعات کو آپ کو بہت غیر سنجیدہ لیا، انہوں نے کہا اگر سیاسی معاملات ادھر ڈیل کرنے ہیں تو پھر ہمیں کچھ اور ہی کام کرنا چاہیے۔ شیخ رشید صاحب نے بھی بلیک میلنگ کا الزام لگا دیا۔ کیا کاف لیگ کے ساتھ کچھ معاملات خراب ہو رہے ہیں؟ نہیں، کوئی خراب نہیں ہے، ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل بات چیت جو ہے وہ پہلے بھی ہوئی ہے اور ابھی بھی ہوگی۔ وہ ایک علیحدہ پارٹی ہے، انہوں نے اپنی پالیٹکس کرنی ہے، وہ اس کے مطابق چلیں گے۔ پارٹیز کے اندر بھی پھر ایک پالیٹکس ہوتی ہے، وہ اس کو بھی مینج انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بالکل اس وقت معاملات جو ہیں وہ بالکل صحیح چل رہے ہیں، کوئی ایسی پرابلم نہیں۔ کاف لیگ سے کل بات ہوئی ہے آپ کی اگلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے مرحلے کے لیے؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے پہلی بات ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم صاحب جب گئے تھے وہاں پر بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے اتحادی ہیں، اور دیکھیے ابھی وہ وزیر ہیں، وہ اپنا 2 منسٹرز ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، ان کے صوبے میں وہ پارٹنرز ہیں، سو جب تک وہ وہاں پہ ہیں تو ظاہر ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اس میں کیا دو رہا ہے۔ ٹھیک، لیکن پرویز الہی صاحب تو کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، مسلم لیگ کاف کی طرف سے تو اس کی تردید آئی ہے جو آپ نے بات کی ہے گزشتہ روز۔ میرا خیال ہے پرویز الہی صاحب اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، اور اسی طریقے سے جو ان کے 2 منسٹرز ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، تو ظاہر ہے وہ اتحادی ہیں، اس میں کیا دو رہا ہے۔ نہیں اتحادی تو ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس والے معاملے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی یقین دہانی حمایت کا اعلان نہیں کیا۔ جب وہ اپنی پالیسی بدلیں گے تو دیکھیں گے، ابھی تو اتحادی ہیں۔ ابھی اتحادی ہیں، جب بدلیں گے تو دیکھیں گے۔ یہ جو طارق بشیر چیمہ صاحب نے بیان دیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی انہیں اتنا سیریس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ انہیں سنجیدہ نہیں لیتے؟ ظاہر ہے دوست، چھوڑے آگے چلتے ہیں۔ اوکے، وہ آپ کو نہیں لیتے، انہیں نہیں لیتے۔ مجھے بتائیے گا کہ 1 انار 100 بیمار، یہ کہا جا رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے۔ اب وزیر اعلیٰ کے امیدوار کتنے ہیں؟ ترین گروپ بھی ہیں، علیم خان بھی ہیں، کاف لیگ بھی ہے، اور بھی کوئی لوگ ہیں کیا وزیر اعلیٰ کے امیدوار؟ یہ کمپلیکس پالیٹکس ہے اس وقت پنجاب کی، اور پنجاب کی جو چیف منسٹرشپ ہے اس کے اوپر یقیناً اس وقت جو ہے وہ ایک پیچیدہ سیاست چل رہی ہے، اور اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ اپنا اس میں ایک انٹرسٹ ہے جو وہ لیں گے۔ ظاہر ہے ہر بندہ جو بھی ایم پی ہے وہ بننا چاہتا ہے چیف منسٹر، اور پھر ہر پارٹی اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، لیکن اس کو دیکھتے ہیں کہ ابھی اگلے 72 گھنٹوں میں کس طرح سے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ابھی اس بارے میں کوئی حتمی بات کہنا مشکل ہوگا۔ بزدار صاحب سے استعفے کی بات کی ہے؟ کچھ چل رہا ہے کہ شاید آپ کو تبدیل کرنا پڑے؟ بزدار صاحب نے خود ہی بات کی تھی جب وہ پی ایم صاحب سے ملے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے استعفے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو آپ میرا استعفیٰ لے لیں۔ اور ابھی اس کے اوپر جس طرح میں نے کہا کہ ایک پیچیدہ سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے، جب وہ ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس میں بات کریں گے۔ ابھی ایک پیچیدہ سیاست چل رہی ہے، یعنی اب اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد آپ کے پاس بات کرنے کے علاوہ اور رہ کیا جائے گا؟ نہیں، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی دیکھ لیتے ہیں نا، جب اس پہ بات اگلے چند دنوں میں اس پہ مکمل جب بات سامنے آتی ہے پھر اس کے اوپر ایک بات ہو سکتی ہے۔ ٹھیک سر، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر اتنا انتشار ہے، ہم نے اپنی سیاست دیکھنی ہے، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم تو ساتھ تھے، پہلے بھی تھے، آج تو مطلب کامل علی آغا صاحب یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو 6 مہینے بعد ہی میاں برادران نے آفر کر دی تھی وزارت اعلیٰ کی، لیکن ہم وزارت اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ نہیں پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو حکومت کا ساتھ دے رہے تھے، بٹ اپنے ہی لوگ ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، کچھ پتہ نہیں ہے اس حکومت کا، ہم کیسے جو ہے وہ کون ساتھ نہیں کھڑا؟ وہ کہتے ہیں آپ کے اراکین ساتھ نہیں ہیں، ترین گروپ سے لے کے علیم خان گروپ، اور علیم خان گروپ سے لے کے وہ اراکین جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کروڑوں روپے کی آفر بھی ہوئی ہے جنہیں۔ علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب ایک تو ایم این اے نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ ہیں،
اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا MNA سامنے نہیں آیا جس نے کہا میں اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں. جب کوئی آئے گا تو دیکھیں گے. ابھی تک تمام MNA جو ہے پارٹی کے ساتھ. چوہے صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ MNAs کا تو خیر PM نے بھی بتایا تھا کہ ان کو آفر ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ہاں کہ انہوں نے کہا ہم جا نہیں رہے لیکن آفر ہوئی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کافی عرصے سے کنسسٹنٹلی یہ بات کہے جا رہے ہیں کہ ترین خان گروپ بھی ساتھ ہے, علیم خان صاحب کی گزشتہ روز ملاقات کی خبریں ہیں میاں صاحب سے, آپ کے علم میں ہے کہ ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ میری علیم خان صاحب سے بات ہوئی ہے, فون پہ میسج ہوئی تھی. ابھی وہ واپس آ گئے ہیں تو ان سے ملوں گا تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کی ہوئی یا نہیں ہوئی. ان کے بہرحال جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے تردید کی, انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن مسلم لیگ نون کے لوگ اور ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے, آفس میں ہوئی ہے اور سارا تفصیل بھی آ رہی ہے. نون لیگ والوں نے تو زندگی میں کبھی سچ نہیں بولا, اس لیے ان کی باتوں پہ تو ظاہر ہے میں یقین نہیں کروں گا. علیم خان صاحب بتائیں گے تو پتہ چلے گا. MQM سے بھی کوئی خطرہ ہے آپ لوگوں کو؟ MQM بھی جو ہے وہ کوئی پوزیشننگ کر سکتی ہے, جو کر رہے وہ کہہ رہے کوئی وعدہ کراچی کا پورا نہیں کیا, کسی چیز پہ وزیر اعظم کھڑے نہیں ہوئے. میں بار بار وسیم اختر صاحب کہتے ہیں ہم کیا بتائیں, سب ان کو پتا ہے. اس کے برعکس وہ اپوزیشن کے جو رابطے وہ بڑے اسٹرانگ جا رہے ہیں کیونکہ وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ نون لیگ اور مولانا صاحب گارنٹی دیں تو ہم جو ہے وہ کچھ کریں. جو خبریں اطلاعات آ رہی ہیں وہاں سے, وہ جان ایلیا صاحب کا شعر ہے نا کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی, اب سبھی کو سبھی سے خطرہ. یہ شعر میں جو ہے وہ 2 ہفتے پہلے بھی سنا چکا ہوں پروگرام میں بھی, اور یہی حالات اس وقت بن چکے ہیں. اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے, تو اس کا مطلب گورنمنٹ کی بھی کاؤنٹر اسٹریٹجی تیاری ہے. جلسے کی اسٹریٹجی جو ہے ظاہر ہے ایک ڈیموکریٹک رائٹ تو ہو سکتا ہے لیکن ٹائمنگ میٹر کرتی ہے. آپ کے اتحادی بھی یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس قسم کی کنفرنٹیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اسمبلی کے اندر اس مسئلے سے نمٹ سکتے ہیں. Is it a good strategy to bring your people on street? دیکھیے جی, ہمارے نزدیک جو عوام ہے وہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, اور عمران خان نے ہمیشہ جو ہے وہ عوام سے براہ راست گفتگو کو ہی پریفر کیا ہے, اور اب بھی ہم عوام کے پاس ہی جا رہے ہیں, عوام سے ہی جو ہے وہ بات چیت کریں گے, ان کو ہی اعتماد میں لیں گے. اور تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہتے ہیں, یہ جو ننے منے جلوس لے کے آئے تھے یا جلسے کر رہے ہیں کہ جلسہ ہوتا کیا ہے, اور عوام کا جس کو آپ ٹھاٹھے ماتا سمجھ, ویسے تو آپ نے منڈی بہودین میں, میلسی میں, اور پھر ادھر اپنا دیر میں, لوئر دیر میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ جلسے کیسے ہوتے ہیں, لیکن ایک اسلام آباد میں بھی ہونا ضروری ہے.